بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ مکتوبات معصومیہ ہے نا، اس کو ہمارے حضرت مجلس میں برابر سناتے تھے، بہت سناتے تھے. وہ سلسلہ تھوڑا بہت جاری ہے، میں بھی سناتا رہتا. کوئی وضو ہے شیخ حمید، انہیں کے نام یہ خط لکھ رہے ہیں. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 خلیفہ. خیر، بسم اللہ الرحمن. محبت آثار شیخ حمید، دعا و سلام. محبت آثار شیخ حمید، دعا و سلام. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. یہ بہت زندگی بھر یہی کہتے رہے احوال. ہم لوگ اسی کو مواخذہ ہوتا رہا، کسی چیز کو مواخذہ نہیں. اپنے احوال کو، باطنی احوال کو لکھنا معمولی بات نہیں ہے. اولا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کیا لکھے کیا نہ لکھے. جو لکھنے کی بات ہے وہ لکھنے سے آدمی گھبراتا ہے. بہت ایک ہفتے میں حالات کی اطلاع ضروری تھی. ہم لوگ حضرت تشریف لائے، اوپر رہتے تھے، نیچے آئے کوپا میں سب لوگ تھے. نیچے میرا خیال مجھے عبدالحلیم صاحب بھی رہے ہوں گے، جاوید صاحب بھی رہے گے، سب لوگ نیچے، ہم لوگ تھے اوپر سے. ہم لوگ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے تھے، لیکن وہ بات حضرت کو پسند نہیں آئی. اسی دن کہا کہ آپ لوگ حالات کی اطلاع کیا کیجیے. ہر ہفتہ کوئی معاملہ ہم لوگ کو نہیں رہتا تھا، لیکن یہی رہتا تھا، لکھا نہیں لکھا، لکھا نہیں لکھا. اور تو باقاعدہ جواب دیتے تھے. ہمارے پاس کتنے ہوں گے، 50 ہیں ہی نہیں. خطوط بہت غور سے ہر ایک کے خط کو بغور پڑھتے تھے، اور باقاعدہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے جواب. ایک کام سمجھتے تھے اطلاع احوال. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کام پر لگنے کی توفیق دے. میں سب سے پہلے اطلاع احوال ہے. لکھ رہے ہیں خواجہ محمد 7,000 خلیفہ. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. یعنی کہ اب طریق میں اب عمل کرنا نہیں، خالی بات کرو، یہ نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. شعر خواجہ صاحب کا، ان کے دیوان میں کچھ نہ رہتا، یہی شعر رہتا بھی کافی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت حضرت سے بہت خواجہ صاحب کے اچھی خاصی وہیں رہتے ہی تھے، خانقاہ میں سناتے رہتے تھے. بعد میں جنگل چلے جاتے تھے، تھانہ موڑ کے، وہاں سناتے تھے. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ایک صاحب بہت بڑے حملوں میں سب سے بڑے وہی تھے، تو خط لکھنے کو تھا. ہر کوئی سے مستثنا نہیں تھا، نہ مولی عبدالحلیم نہ مولی حلیم، سب کو لکھنا ہے ہفتے میں اپنے حالات. تو ایک سب سے بڑے انہوں نے لکھا حضرت کا یہ قانون کے بجائے قانون لکھا. کہا دیکھو، اسی وجہ کہتے ہیں لکھا کرو، تم کو املا بھی نہیں آتا جب تک دیکھو گے نہیں. بھائی قانون کا چھٹی کا سے بڑے قصبے ہے. تو اس پر بہت حضرت کو ہو گیا کہ میں اسی وجہ کہتا ہوں خط لکھا کرو، تاکہ تمہارا املا میں درست ہو جائے.
بہرحال اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو، ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. یہ نہیں کہ اب تم کامل ہو گئے، کچھ کرو نہ کرو تو پہنچ گئے. اندری رہ می خراش و می تراش، اندری رہ می خراش و می تراش، تا دم آخر دم فارغ بباش. آخر دم تک فارغ نہیں ہونا. بہت شروع ہی سے ہم سنتے آ رہے ہیں حضرت سے شیطان ایک عابد کے پاس گیا کہ اب ہمارے پنجے سے قبضے سے چھوٹ کے اب تم وہاں جا رہے ہو. کہا نہیں، ابھی جو ایک لمحہ باقی وہ بھی چھوٹ جائے تب ہم سمجھیں گے، وہ بھی لمحہ تمہارے مقصد سے فریب سے چھوٹ جائے تب جانیں گے. اندری رحمی خراش و می تراش، اندری رحمی خراش و می تراش، تا دم آخر دم فارغ بباش. یہ مکتوبات لکھے ہیں، تبھی تو نقل ہے منقول. مجدد صاحب کے، خواجہ محمد معصوم کے خطوط ان کے ہیں یا ان کے پاس لکھے ہیں. نہیں، خود لکھ رہے ہیں شیخ حمید کے نام. احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ہم میں سے کسی کا مواخذہ نہیں، کسی خاص بات پر نہیں ہوتا. یہی مواخذہ تھا، خط نہیں لکھ سکتے ہم لوگ بھی. ہفتے میں ایک مرتبہ لکھنا اپنے حالات، معمولی بات نہیں. ظاہر طبیب کو پورا حال لکھنا مشکل ہے، بہت سے لوگ نہیں لکھ پاتے. بہرحال اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. اطلاع احوال بہت ضروری. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. خدمت مولا میں اللہ تعالیٰ کے بعد. آج کا دن کام کا دن ہے، آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے، کل اجرت ملے گی. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا. کام کے دن اجرت طرف پڑ گئے تو اجرت ملے گی، یہاں بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دو. حضرت کیا ہے اطلاع ضروری ہر ہفتے میں. بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھیں، نہ لکھنے پر کہا یہی لکھ دیا کرو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں لکھو ضرور. ادائے خدمت میں لذات کے در پہ نہ ہو. ادائے خدمت میں لذات کے در پہ نہ ہو. لذت ملے تو عبادت کرنا، نہیں. اگر لذت دیں تو نعمت ہے، نہ دیں نعمت، نہ دے تو دامن اطاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. لذت کے لیے عبادت نہیں ہے. عبادت میں تو کچھ جہد مجاہدہ کرنا ہوگا. بندگی سے مقصود محنت و مشقت ہے. ہم لوگ کو توفیق.
2 رکعت نماز اشراق بھی آدمی نہیں پڑھتا. کوئی عالم تھے جلدی جانے لگے تو ان کے شیخ نے کہا کیوں اتنی جلدی ہے؟ کہا فلاں کام رہ گیا. کہا اچھا میں نے سمجھا کہ اشراق کی نماز تم نے نہیں پڑھی اس کی بنا پہ اتنی جلدی ہے. لکھا ہوا مکتوبات میں. بندگی سے مقصود محنت و مشقت ہے جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے، نہ کہ وہ عیش و راحت جس کے ہوا ہوس متمنی ہے. لذت بھی مقصود نہیں ہے. لذت ملی تو عبادت کیا، نہیں ملی تو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ایسی اطاعت کی. واتبع سبیل من اناب الیہ، یہی ہے نا، جو ہماری طرف ان کا طریقہ اختیار کرو. وہ لذت و راحت جو اس طرف سے عطا کی جاتی ہے وہ اور ہی چیز ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، یہ طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ طاعت میں مزہ نہیں آ رہا ہے چھوڑ دیا. بہت طریقے ہیں، جامع کتاب ہے. حضرت بھی سناتے تھے، اس میں ہماری ہمت نہ ہوتی تھی، سناتے ہی تھے برابر. پھر اس میں چاہے تھوڑی دیر بعد دوسرا رنگ آ جائے، لیکن یہ سناتے ہی. لیکن وہ اردو میں نہیں تھی، فارسی میں تھی. وہ میرے خیال ہے کہ علامہ جب تشریف لائے تھے تبھی یہی سنایا تھا. وہ چونکہ ایک عطیہ ہے، اس اطاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. تحصیل اطاعت میں جان و دل سے کوشش کرو. ذکر شکل زہر بعد ہم سب لوگ تھے، جاوید صاحب سب لوگ بیٹھ گئے، شاید مولوی عبد الحلیم بھی رہے ہوں گے. بیٹھے ہم لوگ بیٹھے، کوئی بات کر رہے تھے، حضرت اوپر رہتے تھے کوئی میں. آج سب لوگ کچھ ہنسی ہنسی کی بات میں مشغول تھے. سب اکابر ہمارے تھے، ہم لوگ بات حضرت نے اسی دن کہہ دیا کہ آپ لوگ 1 ہفتے میں ضرور حالات کی اطلاع کیا کیجیے. اس کی سزا ہے کہ آپ نے اس وقت بڑے لوگوں کی بات ہے. اسی دن سے اطلاع ہر دن ہر ہفتے میں مطلب. اب جمعرات کے دن کس کو چھٹی کی یار اسی فکر میں اطلاع دینی ہے حضرت کو اپنے حالات. ایک حکیم ظاہری حکیم کو پوری اطلاع دینا مشکل رہتا، نہیں بدلا پاتا اپنے ظاہری امراض کو. تو باطنی امراض کو جس کے ظاہر کرنے میں بھی شرم معلوم ہوتی ہے یا جہب ہے. حضرت کا ہی کام تھا جاری تھا. بہت اس پر باقاعدہ جواب لکھتے تھے سب پر. معلوم کتنے ہوں گے اسی میں لکھے، دکھا دوں گا کبھی. سب ہے، ایک بھی ضائع نہیں ہے. سب کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. عطیہ اللہ دے نہ دے، آپ کی ذمہ طاعت کرنا ہے. طاعت پر عطیہ کا دینا اللہ کے ذمہ، وہ ان پر رکھو. دے تو دے دو نہ پپیا، اطاعت تو ہوگی. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تحصیل طاعات میں جان و دل سے کوشش کریں. اس میں بھی محنت ہوتی ہے. کھیل کود میں کتنی محنت مشکل. ہار جاتے ہیں لڑکے جب پھر مزید محنت کرتے ہیں, یہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھا. تحصیل طاعات میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. اپنے عمل سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں, وہ آجے دیں گے. طاعات کو بھی اس کی رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں. طریقہ نہیں, تقریب سمجھا گئے. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے. مجدد صاحب کے مرحلہ زیادہ نہیں سناتے تھے چونکہ وہ فارسی میں بھی دقیق یہ آسان کر کے پیش کر دیا امت کے سامنے. ہے کہ نہیں دے عبارت بھی جو مولانا نسیم صاحب نے ترجمہ کیا وہ بھی. تحصیل طاعات میں جان و دل سے کوشش کریں. امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. طاعات کو بھی اسی کے رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں. انہوں نے توفیق دیا تو آپ نے طاعت کیا. ایک مرتبہ اللہ بھی نہیں کر سکتا آدمی, اللہ ہی توفیق دیتا ہے اپنے نام لینے کی. دیکھا ہم نے دیہاتوں میں رمضان کا مہینہ ہے, ایک جگہ کوئی درخت وغیرہ ہوتا ہے سایہ دار, سب جمع ہو جاتے ہیں دیہاتی, سوائے گپ شپ کے کچھ پورا روزہ اسے گپ شپ میں ختم کر دیتے ہیں. وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے, اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. طاعت تو مل گئی, عطیہ ان کا کام ہے دیں گے. تحصیل حالات میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. طاعت پر بھروسہ نہ کرو, رحمت الہی اسی کی برکت سے رحمت بھی مبذول ہوگی تمہاری طرف. طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں اور اسی کی توفیق اس کو منسوب کریں. اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخل نہ دو. تمہارا حول صرف خداوندی, توفیق ہے خداوندی. تکبر و عجب سے برطرف رہیں. اگر کبھی حول و قوت کو اپنی طرف عائد ہوتا دیکھیں تو حول و قوت کو اپنی ذاتی چیز سمجھیں تو اس پر نادم. حول و قوت کو اپنی ذاتی ہم کر رہے ہیں تو اس پر نادم و مستغفر ہوں. استغفار اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں. درجہ میں حضرت بہت سناتی تھی, لیکن میرا خیال اس وقت اردو نہیں تھی, فارسی میں سنا علماء تو اس سے رجوع عام ہو گیا تھا. علماء کا جو من کا فارسی میں سناتی تھی تو اردو بہت عمدہ اردو میں. اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں اور اپنی اطاعت کو شان درگاہ قدس نہ جانیں. اطاعت بھی کرو تو یہ سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا. یہ ندامت اور یہ استغفار رفتہ رفتہ دید حول و قوت عجب و تکبر کا علاج کرو.
کر دیں گے اپنے کامیابی کو. اب عبادت کرو لیکن عبادت کو اللہ کی طرف سے توفیق سمجھو. اعمال کو قابل قبول بنا دیں گے اللہ کا. تم کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والا ہے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ نیک عمل کر. ایک بزرگ نے کہا کہ نیک عمل کر اور استغفار کر، طریقہ بندگی یہی ہے. کل تصوف کو نچوڑ. نیک عمل کر اور استغفار کر، طریقہ بندگی یہی ہے. خلاصہ سب لکھ دیا خواجہ محمد. اکثر سنا کرتے تھے، فارسی میں تھی وہ ہو گئی ہمارے. فارسی اور ترجمہ بھی کرتے تھے شاندار. یہ تو اب بہت عمدہ ترجمہ، صحیح ترجمہ ہے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ نیک عمل کر اور استغفار کر، طریقہ بندگی یہی ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اس کے بعد لکھ رہے ہیں خواجہ، دادیں تو راز گنج مقصود نشان. مقصود کا نشان ہم نے بدلا دیا. خط والے لکھ رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے جن کو لکھا. دادیں ترا از گنج مقصود نشان، مقصود کا نشان بتلا دیا. گرمانہ رسیدن تو، اسے بتا دیا کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو تم پہنچ جاؤ اس کے ذریعے سے. اس میں ہم بخل نہیں کرتے. ایک کام کی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم تم کو بتا دیتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکے، تم کر لو. دادیں تراد گنج مقصود نشان، گرما نہ رسیدیں تو شاید برسی. اللہ ہم سب لوگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے دربار میں ہماری جگہ بنائے. اللہ تعالیٰ کی رضا. الہی مقصود من توئی و رضا تو، محبت و معرفت خود بھی دے. یہ دعا تو بہت کرنا چاہیے. الہی مقصود من توئی و رضا تو، محبت و معرفت خود بھی دے. ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور اس کے فوائد کو عام و تام فرما دے. ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما اور اصلاح فرما دے اپنے فضل و کرم سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.